الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، زینت محفل مہمان علماء کرام، اور تمام فارغ التحصیل اور زیر تعلیم رائے کرام، محمد تک ساتھیوں، مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں بالخصوص اپنے ساتھیوں کو جو تجویز کے ہمارے فارغ التحصیل ساتھی ہیں اور مختلف جگہوں پر پڑھا رہے ہیں، میں آپ کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ دینی نظام جو ہے یہ اس یقین پر چل رہا ہے کہ یہ جو فیض ہمیں ہمارے استاد سے ملا ہے یہ سلسلہ بسلسلہ اصل میں فیض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. جس طریقے سے آپ شیخ طریقت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ارادہ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ سے ہاتھ جڑنے سے وہ لمس حاصل ہو جائے جو سلسلہ بسلسلہ یہ ہاتھ بارگاہ نبوی تک پہنچتا ہے، اور جس کے لیے قرآن حکیم میں ید اللہ جو ہے اس کی نبی سنائی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اسی طریقے سے استاد گرامی کے سامنے جب زانو تلمذ طے کیے جاتے ہیں تو اس کا بھی بیان یہی مقصد ہوتا ہے اور اس سے وہی برکات اور ثمرات حاصل کرنے مقصود ہوتے ہیں. ہمارے ساتھیوں میں بہت سارے یہاں پر وہ احباب بیٹھے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں نہایت کامیاب جا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے کام کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کر رہے ہیں نہیں کر رہے، نتیجہ خیز ہے یا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ خود بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہ ہو یا اپنے کام سے مطمئن نہ ہو. ایک مخلص استاد جو ہے وہ پارس کے پتھر کی طرح ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی شے بھی مس کر جائے تو سونا بن جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ساتھی ہمارے نہایت کامیابی سے تدریس فرما رہے ہیں اور ان کی تدریس جو ہے وہ ثمرآور ہے. انہوں نے اپنے مدارس بنا لیے، ان کا کام ان کے گاؤں اور شہر سے نکل کر دور دور تک پھیل رہا ہے. ان کی کامیابی کے پیچھے اصل راز جو ہے وہ اپنے استاد سے والہانہ اور خلوص اور پر عقیدت رابطے کا ہے. وہ یہاں سے جانے کے بعد استاد سے لا تعلق نہیں ہوئے، اور قبلہ والد گرامی کو سب جانتے ہیں، آپ کو سارے اپنے غیر بھی جانتے ہیں کہ آپ اہل سنت و جماعت کے اندر ایک ایسی قدر اور شخصیت ہے کہ آپ سے جو بھی جڑا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ تجوید پڑھنے کے حوالے سے ہی جڑا ہو. کسی مدرسے کا محتمم جڑا ہے،
کسی مسجد کا منتظم جڑا ہے اور باہمی مشاورت اس نے رکھی ہے، اللہ کریم نے اسے کامیابی سے سرفراز کرنا۔ اس کے لیے بہت سارے مدارس جو کراچی میں میں ان کی مثال میں پیش کر سکتا ہوں، بلکہ ان کے عملی گواہ یہاں پر موجود ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن میں ایک مدرسہ ہے اور بہت سارے علاقوں میں بعض مدارس ایسے ہیں جن کا بظاہر تعلیم و تعلیم کے حوالے سے قبلہ والد گرامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، صرف وہ جڑے مشاورت کی حد تک، اور بحمد اللہ انہوں نے چند سالوں کے اندر اپنے مدرسے کو، مسجد کو کامیاب کر کے دکھایا۔ تو آپ میں یہ سمجھتا ہوں اور پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ قبلہ والد گرامی پارس کی حیثیت رکھتے ہیں، جو جڑے گا وہ سونا ہوگا اور جو جتنا دور رہے گا۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سب نے جب تجوید پڑھی تو آپ نے یہ چیز دیکھی کہ تربیت کے حوالے سے قبلہ استاد گرامی نے کوئی کتاب سامنے نہیں رکھی کہ کتاب پڑھا دیں، اس میں تربیت کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ سبقاً پڑھاتے ہیں، بلکہ ان کا نتیجہ فکر ہوتا ہے اور درد دل ہوتا ہے جو وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو کیونکہ واقعی درد دل ہوتا ہے، اس لیے دوسرے کے دل کے اندر بھی تیر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، کیا ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پر پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں اسی درد دل کو آگے منتقل کریں، اسی درد دل کو آگے منتقل کریں، مسلک کا جو درد ہمیں اپنے استاد سے ملا ہے اس کو ہم آگے منتقل کریں۔ جہاں پر ہم ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ تعلیم عام کرتے ہیں، وہاں پر تربیت کا بھی تو ایک پہلو ہے نا جو ہمیں ملا، اس کو عام کرنا بھی ہمارا ویسے ہی فرض ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے محض تعلیم میں ساتھ میں تزکیہ کا جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، کہ علم اور حکمت دونوں کو ساتھ ساتھ۔ تو تعلیم بغیر تربیت کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے چند ایک چیزیں جو میں نے سوچی ہیں، لکھی ہیں، نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، آج کے سالانہ اسٹیج سے میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم بحمداللہ تعالی مسلک حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ بریلویت پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے باہر نہیں ملتی، کوئی نہیں جانتا کہ بریلویت کیا ہے۔ مصر کے اندر اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام کا رواج ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم بریلویت کیا ہے۔ گویا کہ وہ سنی ہے، لیکن بریلویت کے نام سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل ایک کونے کے اندر بند کر دیا۔ تو آج کے بعد سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جہاں بیٹھے اپنا اپنا جتنا ہلکا یا احباب ہے ان کو یہ بات سمجھائیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں کیونکہ بریلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں اس لیے کہ انہوں نے اسلاف کی تعلیمات کو بہترین انداز میں ہم تک پہنچایا ہے، وہ ہمارے امام ہیں۔ لیکن ہم بریلوی نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ اپنے طلباء کے ذہن میں یہ ڈالیے، اس کی تجویز کئی سال پہلے بلکہ کئی دہائیاں پہلے حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی اور فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو بریلوی کہلوانا چھوڑ دو، ورنہ تم صرف اور صرف ایک کنویں کے مینڈک بن کے رہ جاؤ۔ اور اس کو اس وقت پوری دنیا سنیت میں کر رہی ہے، اس لیے ہم بریلوی نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت۔
ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ جو بھی شخص عاشق رسول ہے ہمارا وہ امام ہے، لیکن ہم نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ یہ زیادتی ضرور کی ہے کہ ان کو ایک لڑنے جھگڑنے والا، دیوبندیوں، وہابیوں، چکڑالویوں، شیعوں اور قادیانیوں کا رد کرنے والا بنا کر تو پیش کیا، اس کے علاوہ ان کی کچھ سیاسی اور اصلاحی خدمات بھی ہیں، وہ ہم اپنی پبلک کے سامنے نہیں لا سکیں، اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اپنے اپنے علاقے کے علماء سے قربت اور وابستگی ضروری ہے، اپنی انانیت کو اور اپنی میں کو سائڈ پر رکھیے اور مسلک کے لیے، دین و ملت کے مفاد کے لیے اپنے اپنے علاقے کے علماء سے وابستہ ہو جائیے۔ اگر آپ خود عالم نہیں ہیں تو اپنے علاقے کے عالم سے باقاعدہ تعلق رکھیے، مسائل ڈسکس کیجیے، اپنے عقائد کو مضبوط کیجیے اور انہیں آگے پھیلائیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اسٹیجز دیے ہیں، بہترین اسٹیجز دیے ہیں۔ یہ ناظرہ کی جو کلاس ہے اس کو معمولی مت جانی، یہ اسلام کی بلڈنگ کی وہ نیچے کی اینٹیں ہیں جن پر ساری کی ساری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ وہ ڈالتے ہیں نا، وہ بنیاد کے اندر سینگر ڈالتے ہیں، ایسی اینٹ ڈالتے ہیں بہت زیادہ پکی ہوئی، تو بنیاد میں یہ جو بچے ہیں بہت زیادہ مضبوط ہونے چاہیے۔ نمبر 3، ہم اہل سنت و جماعت، مجھے اللہ کا شکر ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کو جرم قرار دے دیا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کوئی جرم نہیں، نہ یہ اعلیٰ حضرت نے کہیں لکھا ہے اور نہ آج تک کسی اور بڑے سے بڑے عالم نے لکھا ہے کہ جو میں نے لکھ لیا وہی حرف آ گیا، وہی حرف۔ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں نے بھی ان سے اختلاف کیا، شاگردوں نے اختلاف کیا، اور کئی مسائل ایسے جو پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء نے اور آپ کے شاگردوں نے آپ سے اختلاف کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنے والا کبھی بھی سنیت سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ بچے نے تفریح کی، ہم نے چند ایک حوالے اس میں پیش کیے تھے کہ اعلیٰ حضرت خود بعض فقہائے احناف سے سلف صالحین سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں، اس سے وہ حنفیت سے خارج نہیں ہو جاتا۔ تو یہ چیز لوگوں تک پہنچائیے، یہ آپ نے پہنچانی ہے۔ تشدد پسندی ہمارے اندر عام ہو رہی ہے کہ مسئلہ صحیح وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، فتویٰ چاہیے لیکن فتویٰ رضویہ سے چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونا، باہر شریعت سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس قلم کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن نہایت اچھے انداز میں لوگوں کو بتائیے جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سارے اسلام اور شریعت مطہرہ کے مسائل کا احاطہ نہیں کیا ہے، نہ باہر شریعت نے کیا ہے، نہ کر ان سے باہر بھی بے شمار کتابیں اور بے شمار فقہاء ہیں، یہ حد عاقل نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ آپ میں سے جلسے بھی کرتے ہیں، جلسوں کے اندر ان علماء کو بلائیے جو اصلاحی تقریریں کرنا جانتے ہوں، لوگوں کو عمل کی طرف راغب کریں، بشارتیں سنا سنا کر لوگوں کو آخرت سے بے باک اور جرأتمند نہ کر دیں آخرت کے لیے، بلکہ ایسے لوگ بلائیے جو سنجیدہ ہوں، عالم دین ہوں، میرے وائز نہ ہوں اور میرے ٹوڑے مائیوں پر گزارا کرنے والے نہ ہوں۔ لوگوں کو جو دیں گے وہ لیں گے۔ اگر ہم بیٹھ کر یہاں کہانی سنائیں گے تو 3 سے 4 سال بعد آپ کے سارے عوام کہانیاں سننے کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ شعر و شعر سنائیں گے وہ اس کے عادی ہو جائیں گے، آپ ان کو علمی اور اصلاحی تقریریں سنائیں گے تو وہ اس کے عادی ہوں گے۔ اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو آپ کا الفاظ میں آگے دیکھیے، قبلہ والد گرامی نے آج تک کسی ایسے شخص کو وہاں دعوت نہیں دی جو یہ ڈوڑے مانگے پڑھنے والا تھا، ہمیشہ علمی تقریر ہوتی ہے۔ اور یہاں کی مثال آپ کے سامنے، یہاں جو مقررین تشریف لاتے ہیں ان کے خطبات بھی آپ کے سامنے، تو اپنی اپنی مساجد میں مدارس میں جن حضرات کو بلائیے وہ علمی شخصیات ہونی چاہیے، باقاعدہ عالم
میں اس کو مزید مختصر کرتا ہوں، پوائنٹس زیادہ ہیں۔ عوام سے ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ جہاں آپ بیٹھتے ہیں، میں بڑے افسوس سے یہ ساتھ ہمارے دیوبندیوں کی ایک مسجد ہے، صرف یہی ہے، کہیں بھی رہتی ہے۔ میں نے ایک دیوبندی مدرسے میں ایک مہینہ گزارا۔ وہ کیا کرتے ہیں، شعبہ درس نظامی پہلے سال سے لے کر 9ویں یا 10ویں سال تک ہر طالب علم ہر جمعرات کو باقاعدہ تبلیغی ٹولہ بنا کر ان کا ایک امیر منتہی درجوں سے بنا کر ان کو بھیجا جاتا ہے تبلیغ کے لیے، اور وہ جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ 9-10 سال میں ان کو تبلیغ کے سارے انداز معلوم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد جس مسجد میں جا کر بیٹھتے ہیں، ارد گرد سارے محلے میں تبلیغ کر کے وہ اپنے نمازی خود سے پیدا کر لیتے ہیں، اپنے لکھنے والے پیدا کر لیتے ہیں، اپنے پڑھنے والے پیدا کر لیتے ہیں، اپنے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر کم از کم یہ سلسلہ نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی تنظیم ہے تبلیغی دعوت اسلامی، وہ اس کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ حضرت قبلہ بھی ایک مدرسے کا معتمد ہے، میں حضرت سے بھی درخواست کروں گا، اور خود میں نے بھی پیشکش کی ہے۔ میں آپ کے علم میں یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ 3 سال پرانی بات، دعوت اسلامی کے مرکز میں جا کے میں نے پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے طلباء کو تبلیغی تربیت فراہم کریں تو ہم اپنے طلباء آپ کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے بھی درخواست کریں گے کہ اپنے طلباء فراہم کریں، تاکہ ہمارے جتنے فارغ التحصیل علماء کرام ہوں وہ شعبہ تبلیغ میں ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہے، اس کی وجوہات میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ 10 سال کے اندر یا 15 سال کے اندر اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ انشاءاللہ ہم سب اس کا پھل کھائیں گے۔ تو اصلاحی لٹریچر کی کمی ہے، تقریریں ہمارے یہاں اصلاحی نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر اختلافی ہوتی ہیں۔ بچوں اور خواتین کے لیے ہمارے ہاں اب تک تحریر کا کوئی شعبہ قائم نہیں ہے۔ دوسروں کے جو ہیں وہ ماہانہ بھی اور ہفتہ وارانہ بھی رسالے نکلتے ہیں بچوں کے لیے، اس میں وہ اپنے عقائد اور یہ وہ سب کچھ گھڑ دیتے ہیں، وہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سنت اعتماد میں کوئی ایک رسالہ ایسا نہیں جو بچوں کے لیے نکلتا ہو، جو خواتین کے لیے نکلتا ہو، عام پبلک کے لیے نکلتا ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیے، جب کبھی اللہ کریم توفیق دے ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے۔ ایک پیٹرن بنتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ اس بات پر یقین رکھنے لگے ہیں کہ تعداد زیادہ ہونی چاہیے، تعداد زیادہ کبھی نہیں ہونی چاہیے، کوالٹی جو ہے وہ پڑھائی بہت اچھی ہونی چاہیے، چاہے اس میں طلباء جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اگر اس پر آپ زور دیں گے تو انشاءاللہ تعداد بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے اس اصول کے تحت کام کیا ہے ان کی تعداد جا کے نہیں، ان کی تعداد دے گا۔ جنہوں نے یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ نہیں کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی اور تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ تمام حضرات سے آ کر میں درخواست کرتا ہوں کہ ان چند پوائنٹس کو میں نے وقت کی کمی تھی، میں نے چند ایک ذکر کیے ہیں، ان کو آپ اپنے جگہ پر اپنے مدارس میں مساجد میں دوست احباب میں عام کیجیے، کوشش کیجیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اسلام کی جو بھی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب آخر میں مدرسے نے اس سال جو اعزازات حاصل کیے ہیں اس کی فہرست مولانا محمد حبیب صاحب ہمارے آج سیکرٹری بھی تھے، انہوں نے منہاج القرآن کے تحت ہونے والے ایک مقابلے میں تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ مدرسہ سبحانیہ رحیمیہ کے تحت ہونے والے ایک مقابلے میں انہوں نے دوسری پوزیشن اسی سال حاصل کی ہے۔ شعبہ تجوید کے انہوں نے سنی جماعت القرا پاکستان کے تحت ہونے والے ایک مقابلے میں پہلی پوزیشن، مجددیہ نعیمیہ میں ہونے والی ایک
مقابلے میں تیسری، ربانی غوثیہ میں ہونے والے اس سال ایک مقابلے میں پہلی پوزیشن، اور پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی وہ پوزیشن لے کر آئی۔ قاری محمد عبید رضا صاحب، انہوں نے تلاوت میں سبحانیہ رحیمیہ کے تحت ہونے والی مقابلہ تلاوت میں تیسری پوزیشن، پی ٹی وی میں ہونے والی ایک مقابلے میں ایک پوزیشن لی ہے، ربانی غوثیہ میں انہوں نے